مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے، اور اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے ہی اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ ناظرین گرامی، اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے تاغچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کی ایک جانب اٹھا دی، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق